نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اے مریم یہ گھبرانا نہیں، اللہ نے آپ کو نا خاص شانیں عطا فرمانی، آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اللہ لوگوں کے لیے خاص قدرت کی نشانی بنائے گا۔ آپ کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی اللہ بنانا چاہتا ہے، اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ امر مقضیہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کا اللہ فیصلہ کر لے پھر وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب جبریل نے پھونک لگائی، ہم دم کرتے ہیں نا، فاتحہ شریف پڑھی، قل شریف پڑھی، یہ پڑھ کے پھونک ماری، تو جبریل نے بھی پھونک لگائی۔ تو بعض روایتوں میں کہ آپ نے پھونک ایسے لگائی، صرف پھونک لگائی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے گود میں تشریف لے آئے، تو وہ اللہ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ۔ حضرت مریم اس کا نام ہے، بس مفہوم سے ہی عرض کر لوں کہ اب چلتی چلتی آپ ایک درخت کے پاس تشریف لائیں۔ کون سا درخت؟ نخلا، کھجوروں کا درخت، کھجور کا درخت تھا، موسم تھا سردیوں کا، تو سردی کے موسم میں کھجوروں کا درخت پھل تو اس پر ہوتا نہیں ہے، گرمیوں میں کھجوریں پھل دیتی ہیں، سردیوں میں تو نہیں دیتی، تو آپ اس کھجور کا خشک تنا ہے اس کے پاس تشریف لیں۔ اب سوچ میں پڑ گئیں اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، یہ اب میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا معاملہ بنے گا، ہمارا گھرانہ بڑا نیک ہے، تو لوگ تو بڑی باتیں بنائیں گے۔ اب یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے، نیک لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا پریشانی، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وہ تو کہتے بدنام ہو وہ اور نام اسی بنائیے اپنا، لیکن نہیں، یہ نیک لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب سوچ میں پڑ گئی یہ کیا معاملہ بنے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے سارے سبب پیدا کرنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک دامنی میں ظاہر کرنی تھی، تو اب جبریل کو بھیجا، پھر جبریل آئے، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، تشریف لے فرمانے لگے اے مریم گھبرانا نہیں، آپ ذرا نیچے تھوڑا دیکھیں نا آپ کے پاؤں کی طرف، اللہ نے پانی کا ٹھنڈا چشمہ جاری فرما دیا ہے، آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو آپ گھبرائیں نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا اب آپ کو بھوک لگے گی، کیا کھائیں گی، تو جب عام طور پر بھی اولاد پیدا ہونے والی ہو تو لوگ کھجوریں کھلاتے ہیں، تو یہ تو موسم کھجور کا نہیں ہے، کھجور کے درخت کے پاس بیٹھی ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، لیکن ہے وہ خشک تنا، اس پر سے کھجوریں کیسے آئیں؟ اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے درخت کو ہاتھ آپ لگائیں، ہاتھ لگانا آپ کا کام ہے، تر پکی ہوئی کھجوریں اوپر سے اتارنا اللہ کا کام ہے، اب ہاتھ تو لگائیں اللہ، تو جو حضرت سیدہ مریم نے ہاتھ لگایا کھجوریں جناب، وہ آپ کو یاد ہوگا نا نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، راستے میں نا ایک مائی صاحبہ کا خیمہ تھا، ام معبد، فرمایا مائی ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، تو کھانے پینے کے لیے ہے، کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہے، غربت میں ڈیرے لائے ہوئے، تو فرمایا وہ بکری تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی، تو اگر اجازت ہو تو بکری کا دودھ دو لیں، دودھ نکال لیں، کہتے جی بکری اتنی کمزور ہے کہ اس سے تو چلا ہی نہیں جاتا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس کے ساتھ جتنی بکریاں تھیں وہ ساری میرا خاوند ابو معبد، یہ تھی ام معبد وہ ابو معبد، میرے خاوند وہ بکریاں لے گئے جو چل سکتی، اس سے تو چلا ہی نہیں جاتا، بڑی کمزور ماڑی جی بکری، میں مائی اجازت تم دو دودھ ہم خود نکال لیں گے، فوجی صاحب سے دیکھیں گے گل بنے گی، تو وہ بکری جو نا وہ ماڑی بیٹھی، اماں عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایک بکری تھی، وہ سارا دن نہ بکری وہ نہ بس جگہ ٹپدی رہتے سے، پڑکی جاوے ہلتی رہتی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آتے نا تو آرام سے نہ بیٹھ جاتی تھی، آرام سے، اور اتنے اونچی سا بھی نہیں لگا۔ یہ بکریوں کو کس نے بتایا تھا بھلا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ جو بکری بیمار ہوتی تھی نا ہمارے قبیلے میں، یا چلتی چلتی محسوس ہوتا کہ بکری وہ خود بکریاں چل کر آتی، نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دیتی، اللہ ان کو شفا عطا فرماتا۔
لوگوں کو اتنا پکا یقین ہو گیا کہ جب بھی کوئی پورے علاقے میں بنو سعد کا قبیلہ، بنو حوازن، جب بنو سعد کے قبیلے میں کوئی جانور، کوئی شخص بیمار ہوتا تو اسے لے کر آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے ننھے منھے نورانی ہاتھ، ید اللہ والے ہاتھ اس بیمار کو لگائے جاتے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرماتے۔ فرمائی اجازت تم دو بکری دودھ ہم نکال لیں۔ دیکھ لو جی دودھ کہنا نکل، اس کے تو اولاد بھی نہیں ہے، دودھ کیسے نکل؟ فرمایا تم اجازت جی ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جو جس سے اٹھا نہیں جاتا وہ جناب کھڑی ہو گئی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا۔ اب دیکھیں نا ہاتھ بسم اللہ وہی ہے، تسی بھی پڑھ کے پھیرو اپنا ہاتھ، میں بھی پھیر رہا ہوں، لیکن وہ بسم اللہ گل وہی ہے بابا فرید علی ہے، قلوب اللہ وہی ہے، زبان تو بابا فرید علی لے کر آنا۔ تو یہ بابا فرید نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، تو ان کی یہ شان ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، وہ بکری نے اپنی ٹانگیں چھوڑی، آپ نے دودھ نکالا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، سارے گھر کے برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ نہیں ختم ہوا، اتنا دودھ، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں وہ بکری نبی پاک علیہ السلام نے یہ 10 سال مدینہ پاک میں تشریف فرما رہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، تو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے تک وہ بکری زندہ رہی اور بکری ہمیشہ دودھ ہی دیتی رہی، پورا قبیلہ دودھ پی جائے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، اگر یہی ہاتھ کل قیامت کے دن ہمیں لگ جائیں گے، اللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا نا من صلی علیہ 50، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ؟